لائق صد احترام معزز علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشین پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ عظیم الشان بزم پاک مدرسہ اہل سنت گلشن مدینہ سے فارغ ہونے والے دو حفاظ کی دستار بندی کے موقع سے بنام عظمت قرآن کانفرنس منایا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے اس جشن پاک کی بہت بہت مبارکباد اور دلی دعائیں پروردگار عالم ہم سبھی حاضرین کی اور جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے، اور اس جلسے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی سرزمین پر پہلی بار آنے کا موقع ملا، اور میں شکریہ ادا کروں گا اس موقع پر اپنے استاذ گرامی اور ہندوستان کے سینکڑوں مایناز علماء کرام کے استاذ، عالم ذی وقار، مناظر اہل سنت، محافظ ناموس رسالت و ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی الشاہ الحاج محمد مرتضی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی ضلع اجودھیا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے کہ جن کے دعوت محبت پر آج پہلی بار آپ کی سرزمین پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت ہماری جماعت کے اچھے حفاظ قرہ علماء زینت اسٹیج ہیں۔ مولا کریم ہمارے ان دین کے محافظین کی حفاظت فرمائے اور ان حضرات اور ہم سب کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر جماعت اہل سنت کے نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد وقاص صاحب کہ جن کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، مولا کریم ان کے بیان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری عبد القیوم صاحب اور مدرسہ گلشن مدینہ کے تمام ممبران، معاونین اور مدرسے کے تمام محبین صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی کاوشوں کے نتیجے میں مدرسہ اہل سنت گلشن مدینہ قوم کے حوالے دو حفاظ قرآن کر رہا ہے۔
اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو دین کا سچا پکا مبلغ بنائے اور ان کی تلاوت قرآن کو ان کے آبا و اجداد کے لیے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی، بیان شروع کیا جائے؟ تھوڑا سکون سے تشریف رکھیے گا تاکہ ایک نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ آئیے بآوازیں بلند مل کر کے ایک بار سبھی حضرات درود شریف اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو فرما برداری کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری اور اولو الامر کی فرما برداری۔ اللہ کی فرما برداری کرو، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ کی فرما برداری کرو، اس کو بھی آپ آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اولو الامر کون لوگ ہیں اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو اگر میں تفسیر کی کوشش کروں تو بہت زیادہ وقت بھی چاہیے اور میں اس طرح کا مفسر بھی نہیں کہ تفسیر کا حق ادا کر سکوں۔ البتہ میرے ذہن میں امام رازی کا ایک قول گردش کر رہا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا، اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور اپنے علماء کا کہنا مانو۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نہ تو ہم نے اللہ کی فرما برداری کما حق کی، نہ رسول اللہ کے فرمان پر جس طرح سے عمل چاہیے کیا، اور نہ ہی ہمیں ان علماء کی صحبت میسر ہو سکی کہ جن کی صحبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے بیٹا موبائل کی لائٹ بند کر لو، میری آنکھ پر لگ رہی ہے نا، ایسی سن لو، ایسی سن لو۔ آج ہماری سماج، ہماری قوم میں جو برائیاں گھر کر گئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء حق سے دوری بنا رکھی ہے۔ تلخ مزاجی کے لیے پیش کی معذرت، مگر بڑے صاف لفظوں میں کہہ دوں، آج مسلمانوں کے 80% لوگ وہ ہیں تقریباً جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ اسلام اور کفر میں سب سے بڑا فرق نماز کا ہے۔ جس قوم کو تعلیم اور شکشا کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، وہی قوم تعلیم کے معاملے میں آج سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ جس قوم کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، آج وہی قوم بڑھ چڑھ کر کے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ شریک ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ جس قوم کو حلال لقمے کھانے چاہیے، آج اس قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے حرام ہو چاہے حلال۔ جس قوم کو اپنے اعمال شریعت کے مطابق کرنی چاہیے، آج وہ قوم بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے۔ ہمارے 25 سے 30% بچے، اگر یہ میرا انداز غلط ہو، خدا کرے کہ غلط ہو، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے 25 سے 30% بچے ہمارے نشے اور شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان
اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا عام بات ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے. جس شادی کو اسلام نے نہایت آسان بنایا تھا آج ہم نے پوری رسموں کو شامل کر کے ان شادیوں کو اپنی سماج کے لیے سب سے بڑا بوجھ بنا دیا ہے. جو بیٹیاں رحمت بن کے تشریف لائیں ہم نے اپنے برے اعمال سے اور بری رسموں سے ان کو زحمت بنانے کی ناپاک جسارت کی ہے. اس لیے لوگوں ان حالات سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو علماء حق کی پیروی کرو, ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس بیٹھو. لیکن حضرات آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے عالموں کے پاس بیٹھنا ہے اور کیسے عالموں سے آپ کو بچنا ہے. ہر عالم جو دکھنے میں کرتا پاجامہ اور ٹوپی تو بہت اونچی ہوتی ہے مگر قوم مسلم کے نام پر وہ دھپا ہے دھپا. ایسے مولویوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا تھا اے صحابی رسول عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے حضرت کعب نے جواب دیا تھا کہ اے عمر عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے صحابی رسول وہ کون سی چیز ہے جو ایک عالم کے دل سے علم کے نور کو نکال دیا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو عالم کے دل سے علم کے برکات کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا تھا وہ لالچ ہے, لالچ. جو مولوی امیروں کے دروازوں پر سیٹھوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے جائے گا اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا. جو عالم اپنی ذاتی منفعت کے لیے امیروں کے دروازوں کے چکر لگائے گا وہ وقت ضرورت پڑنے پر حق بات نہیں بول سکتا. اور جو عالم مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے یا دینی کام کے لیے امیروں غریبوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا یہ جانا فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں ہے. لیکن جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے امیروں کے دروازوں کے چکر لگائے گا اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے, بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایسے عالموں کی صحبت اختیار کرو کہ جن کی صحبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنا دے. اسی وجہ سے میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء. آقا نے فرمایا تھا کہ خبردار دنیا کے سارے برے لوگوں میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ علماء سو ہیں, علماء شر ہیں. اور دنیا کے سارے اچھوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء خیر ہیں, علماء حق ہیں, علماء اہل سنت والجماعت ہیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سنی علماء ہیں. اس لیے دنیا کے سارے برے لوگوں میں جو سب سے برے ہیں وہ علماء سو ہیں, اور دنیا کے سارے اچھوں میں جو سب سے اچھے ہیں وہ علماء حق ہیں. یاد رہے دین کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ علماء شر سے پہنچا ہے, علماء سو سے پہنچا ہے. اور دین جو آج زندہ ہے یہ علماء حق کی محنتوں کے نتیجے میں زندہ ہے. اور یاد یہ بھی رہے, یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑتا ہے, اور جب عالم اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرتا ہے تو پھر پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوا کرتی ہے. لیکن ایک اٹائی اور اطراف سے آنے والے سنی مسلمانوں, آپ کیسے جانو گے کہ کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کس عالم کی صحبت سے بچنا چاہیے؟ تو صاف ستھرے جملوں میں سن لو. جو عالم ہمارے بچوں کو مسجد کا نمازی بنا دے وہ عالم خیر ہے, اور جو ہمارے بچوں کو مسجد سے دور کر دے وہ عالم
आलिम शर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को नशे का आदी बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को नशे से दूर कर दे वो आलिम खैर है। जो मौलवी हमारी नौजवान नस्ल को तकलीद का गद्दार बना दे वो आलिम शर है, और जो तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, जो मौलवी हमारे बच्चों को गद्दार रसूल बनाने की कोशिश करे वो आलिम शर है, और जो रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं तो वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये सिखाए कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन नज़ारे खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूल अल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चे का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के जिन्हें गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अलगर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चराग को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर मुसलमान के सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए सुन्नी उलमा के करीब रहिए और बदअकीदा मौलवियों से बचिए, वरना बहुत बड़ी बड़ी टोपी लगा के लोग कहां कहां पहुंच जाते, वो भी तो मुल्ला ही था। बचो ऐसे धर्म के ठेकेदारों से जिसकी जबान से हुजूर की शान में अदना सी गुस्ताखी सुनो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल करके ऐसे ही बाहर कर दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल करके बाहर किया जाता है। हज़रत ज़हन करीब फरमाए, आप लोगों के समझ में आ रही है बात? इसलिए उलमाए हक के करीब रहिए और उलमाए शर से बचिए। माजरत के साथ कहता हूं, उलमा से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारी कौम बेराहरवी का शिकार है। हम अपने बच्चों को देखें जरा, जब हमारे बच्चे 10 साल के होते हैं तो हम उनको 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे जाकर के बालों को कलर करवा लो। जब 13 साल का हुआ तो कोई दुनिया पहन रहा है, कोई कड़ा पहन रहा है। अरे भाई, कड़ा किसी के मजहब में जायज हो तो वो पहने, हमारे मजहब में हराम है। ये ईमान वालों की पहचान नहीं है। हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के उसको लफंगा बना दिया। 18 साल का हुआ तो 1-1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद दी। अब मियां 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हुए हैं, कानों में लीड लगी है। न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा का एहतराम जानते हैं,
نہ نماز پوری یاد ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی چہرہ دیکھ کر ہی نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے۔ فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے۔ کیا کام نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے آج کل؟ معاف کریے گا کٹائی والوں، الزام لگانے نہیں آیا ہوں، مگر جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ درد دل بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور ایمانی کمزوری کا حال یہ ہے مفتی صاحب کہ ہماری قوم کے لوگوں نے نام بھی دو دو رکھ رکھے ہیں تاکہ ضرورت پڑے تو سائڈ سے نکل جائے۔ ایک کا نام ہے عبد الرحمن، ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ہمارا نام تو عبد الرحمن ہے لیکن ہمیں پیار سے لوگ راجو کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے احمد، ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام؟ بولے حضرت لوگ مجھے پیار سے پپو کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے علی، ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام؟ حضرت لوگ مجھے پیار سے گڈو کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے حسین، ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام؟ حضرت لوگ مجھے پیار سے شانو کہتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عبد القادر، ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام؟ حضرت لوگ مجھے پیار سے منا کہتے ہیں۔ اب میں کب تک منا، شانو، گڈو، پپو بنے رہو گے؟ اگر باپ نے نام محمد رکھا ہے تو 1,00,000 بت پرستوں میں بھی کھڑے ہو اور کوئی پوچھے نام کیا ہے تو شان سے بتایا کرو میرے باپ نے میرا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ، اس میں کہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیے جو قوم اپنی پہچان بھلا دیتی ہے زمانہ اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے، مسلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نازک حالات سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو پھر پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ غور سے سن رہے ہیں؟ ہر چیز محنت مانگتی ہے، حوصلہ افزائی مانگتی ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگا کرے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ باقی میری اس کی عادت نہیں ہے کہ میں آپ سے زبردستی سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ چند لوگ مل کر کے ہمارے بچوں کو گھیر لیتے ہیں اور زبردستی کلمات کفریہ کہلواتے ہیں۔ اب یہ بول وہ بول رہا ہے، اب یہ بول رہا ہے، اب یہ بول رہا ہے، اب یہ بھی بول رہا ہے، پھر بھی مار رہے ہیں، پھر بھی پیٹ رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات 6 مہینے سال میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کرے، میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے، مگر کچھ پتا نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا حالات پیش آ جائیں۔ اس لیے میری قوم کے ذمہ داروں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے چاہے جتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑ جائے مگر ایمان کا سودا نہ کرنا، اس لیے کہ بائک کھو جائے گی دوبارہ خرید لو گے، گھر ٹوٹ جائے گا دوبارہ بنا لو گے، لیکن اگر ہاتھ ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھے تو کفر کی زندگی ذلت کی زندگی ہے۔ ایمان والی زندگی جیجیے اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریے کہ بیٹے زندگی کی آخری سانس تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، مگر زندگی کی آخری سانس تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے اور بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ میں سے کوئی نعرہ لگائے؟ ارے کوئی کھڑا ہو کر نعرہ لگائیں بھائی نوجوان۔ سبحان اللہ، حق ادا کریں۔ اس لیے زندگی کی آخری سانس تک ایمان کا سودا یہی کریں۔ ارے زور سے بولو میرے مل کے سب، میرے مل کے سب میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زندگی کی آخری سانس تک اس کلمہ شریف کی عادت ڈالی۔
اور چاہے جو بھی قربانی دینے پڑ جائے اپنے ہاتھ سے ایمان ضائع نہ ہونے دینا۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اگر زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ اگر آپ وہ کلمات کفریہ یا کفری کام نہیں کریں گے تو آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یعنی آپ کی جان چلی جائے گی۔ اگر ایسے حالات کا کبھی سامنا کرنا پڑ جائے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس کو دل میں برا جان کر کے زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ کلمات کفریہ کہنا پڑے اور جان کا خطرہ ہو تو دل میں برا جانو، زبان سے ادا کر سکتے ہیں تاکہ جان بچ جائے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی زبان کو کلمات کفریہ سے گندا نہ کرنا اور آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا۔ اگر مر بھی جاؤ گے تو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ بولو گے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کہ مسلمان بنو۔ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں میاں، ہر دوسرے تیسرے دن اچھا خاصا آدمی جی ایک لہرائی آ گئی ہے، کبھی یہ وہ ہو گئے، کبھی یہ وہ ہو گئے، یعنی یہ ایک مشن چل رہا ہے کہ صاحب غلط جگہ سے صحیح جگہ پر آ گئے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد صاحب وہی تھے۔ اما ہوں گے تمہارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا تو حضرت آدم سے ہم شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا مسلمان رہے ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمارے باپ نبی ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، کسی مشرک و کافر کی اولاد ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم، اسی وجہ سے تو ہم آدمی کہے جاتے ہیں۔ سمجھتے رہو کوڈ نمبر۔ ایمان کو بچائیے، اور ایک جملہ کٹائی والوں یاد رکھو، آج جان سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کیجیے۔ اگر 21ویں صدی کے مسلمان اگر اپنا ایمان بچا کر کے دنیا سے چلے گئے تو آنے والی نسلیں تمہاری حقانیت اور تمہاری شجاعت کو یاد کریں گی، اور اگر ڈر گئے، گھبرا گئے، اسلام سے پھر گئے تو پھر کفر کی زندگی، ذلت کی زندگی۔ گھبرائیے نا، آپ حق پر ہیں، مولا کا کرم تمہارے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، حکومت تمہاری ہوگی، سرفرازی تمہاری ہوگی، شان و شوکت کے ساتھ تم جیو گے۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل تو بن جاؤ، پکے سچے مسلمان تو بن جاؤ۔ اس لیے میں یقین دلاتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بادل ہیں، بادل چھٹیں گے، اسلام کا اجالا صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا میرے نوجوان دوستو، آپ سے حوصلہ افزائی چاہوں گا، یاد رکھنا میرے دوست، آپ اپنا راستہ سیدھا رکھو، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، آنکھیں بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان میں، لیکن نام کے مسلمان ہیں صرف جی۔ چوری مسلمان کرے معاذ اللہ، حالانکہ یہ مومن کامل کی پہچان نہیں ہے، زبان سے کہتا ہوا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو شامل کرو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں کہ اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو شامل کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس نے میری امت کے فساد کے وقت، میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کیا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ اس لیے حضور کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اور آج کے دور میں توجہ چاہوں ذیشان بھائی، خصوصی توجہ چاہوں گا آپ کی، آج کے دور میں سب سے مظلوم سنت ہے یہ داڑھی۔ داڑھی بعض لوگوں سے کہیے کہ مدرسے میں 50,000 روپے دے دیجئے، دے دیں گے۔ ان سے کہو داڑھی رکھیے، ارے حضرت صاحب ذرا۔ اور اگر کسی نوجوان نے داڑھی رکھی لی تو سب سے پہلے ماں کہتی ہے ارے بیٹے ابھی تیری عمر تھوڑی ہوئی ہے داڑھی رکھنے کی۔ بیوی ٹوکنے لگی تو بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کے وہ خاموش ہو گئی۔ محلے والوں نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے داڑھی رکھ لی ہے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے کسی مزار کی گدی گھیر کے بیٹھے گا۔ رشتہ دار کہتے ہیں ملا بن رہا ہے، لگتا ہے کہ کوئی مدرسے کا گھٹالہ کرے گا۔ مسلم قوم تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کی سنت کا مذاق ہم اور آپ بھی اڑائیں گے تو پھر یہ حال نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ارے زور سے تو بول دو یار سبحان اللہ۔ ہر نبی کی سنت ہے، ہر رسول کی سنت ہے، ہر ولی کی سنت ہے۔ چاہے میرے پاس جتنا بھی زیادہ علم ہوتا، اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تو آپ مجھ کو تقریر کرنے کے لیے نہیں بٹھاتے۔ جب آپ اپنے نبی کی سنت کا خود ہی مذاق اڑائیں گے تو پھر کہاں سے آپ معزز رہیں گے، کہاں سے عزت پائیں گے آپ؟ دیکھیے سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب کیوں رکھا ہے جانتے ہو آپ؟ کیونکہ مجاہد جہاد میں گیا، گردن کٹی، جنت میں پہنچا، اور یہ بیچارہ جس نے سنت رسول سجائی ہے چہرے پر، کبھی اپنے پڑوسیوں کے تانے سن رہا ہے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی گھر والوں کے۔ اور یاد رہے تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے زخم زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھرتے۔ اس لیے حضور کی سنت کو زندہ کرنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب رکھا گیا۔ اور اگر آپ اس ڈر سے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے یہ آتنکوادی ہے، آتنکواد ہے داڑھی رکھنا، تو بھائی اگر داڑھی میں آتنکواد ہوتا ہے تو سب کی داڑھیوں میں آتنکواد ہونا چاہیے۔ صرف مسلمانوں ہی کی داڑھیوں میں آتنکواد کیوں ہے؟ اصل میں آتنکواد داڑھیوں میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کی کھوپڑیوں میں آتنکواد گھسا ہوا ہے۔ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا کر کے ایک بہترین مسلمان بن کے اسلام کی ترجمانی کرو تاکہ دنیا کو دیکھنے ہی سے پتہ چل جائے یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ، آؤ بھائی آؤ، یہ دیکھو بھائی، دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو ماشاءاللہ۔ بعض لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، دانت بھی گر جاتے ہیں، مگر صاحب روزانہ ہمیں چچا اپنے خاندان پر رحم کرو یار، چچا اللہ سے ڈرو، کب کس کا بلاوا آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے علماء سے توجہ چاہوں گا، ایک موقع پر میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتی ہے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دلوں کی صفائی کا کیا ذریعہ ہوگا، یعنی دلوں کی صفائی کے لیے ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ بڑے بڑے روڈ بن رہے ہیں، ہائی وے ایک سے ایک شاندار، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک فیملی ایک ہی گاڑی میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی بستی میں کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کتنے بزرگ چلے گئے ہوں گے، اسی طرح سے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ ابھی بلا لینا آپ چاہیں تو بلا لیں، آئیں گے جائیں گے۔ ابھی یہ میں نے کچھ عوامی بات درج کی تھی، انشاءاللہ علم کے تعلق سے مجھے بولنا ہے، قرآن کریم کے تعلق سے ہی بولنا ہوں۔ اس لیے میرے دوست اللہ سے ڈرو، زندگی کی کب شام ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ چہرے کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ، حلال کھانے کی عادتیں ڈالو، اور جو بھائی ہمارے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی یا اتنی، ان سے گزارش ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھا کریں، یہی سنت ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، حوصلے سے کام لیں، میرے رب کی مدد آپ کا ساتھ دے گی۔ اتنی باتیں جاننے کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے علم سے دوری بنا رکھی ہے۔ آج تعلیم سے ہماری قوم بہت دور ہے۔ رات میں ضلع لکھیم پور کے ایک جلسے میں ہم گئے تھے، ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت ہماری برادری کے لوگ یہاں پر بہت زیادہ ہیں، مگر 99% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں۔ ابھی ہم نومبر میں بنارس گئے تھے ایک جلسے کو خطاب کرنے کے لیے، تو ایک اونچی بلڈنگ میں جانا ہوا، 5-6 مالہ منزل بنی ہوئی تھی۔ ہم نے سوچا بڑے پیسے والے ہیں تو کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، تو ہم نے انہوں نے کچھ پریشانیاں بتائیں، میں نے انہیں کچھ عمل بتانے کی کوشش کی، تو کہنے لگے حضرت ہمیں لکھ دیجئے، ہم اپنی بیٹی سے پڑھوا لیں گے، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے۔ تو شہروں میں بھی جہالت ہے۔ سجر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں 3 سے 4% مسلمانوں میں پڑھے لکھے ہیں، اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں۔ جس قوم میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے۔ جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 17 لوگوں کو، اور وہی میرے پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ مسلمانوں کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے اپنے بھائی کے جملے، زمانے پر وہی قومیں حکومتیں کرتی ہیں جن کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہوتی ہے۔ آج ہی چاچا بینک سے نکال کر رہے نہیں، اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے صاحب، بہت خوشی کی بات ہے۔
خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ہر بات کی خوشی ہے، لیکن یہ آپ کی محبتوں پر میں بہت خوش ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ جب آپ باہر سے آنے والے کو دے سکتے ہیں تو آپ کے قریبی مقامی علماء جو خدمت کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ انہیں بھی بہت نوازتے ہوں گے۔ اچھی چیز ہے جی۔ اگر آپ کی محبت علماء کے ساتھ شریک نہیں رہیں گی تو علماء حوصلہ توڑ بیٹھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر ڈاکٹرز حضرات شاید کہ ہوں، انجینئرز ہوں، پڑھے لکھے میری قوم کے بچے ہوں، سارے پڑھنے لکھنے والوں کو تبریز عالم قادری مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ہمارا جہاد جہالت کے خلاف ہے، ہم پڑھنے لکھنے والوں کے خلاف نہیں ہیں، مگر اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے بیان کرنے میں کہ دین پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو انجینئر صاحب اپنے آفس میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، ماسٹر صاحب کو سمجھوتا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اگر دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر کے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہماری قوم کے یہی غریب علماء، حفاظ و قرہ، اسی وجہ سے علاقے میں کبھی بھی کوئی دین پر حملہ کرے گا تو سب سے پہلے فکر ہمارے علماء کو ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ حضرات، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہماری قوم کے بزرگ ہیں، آپ کی عزت میرے لیے ضروری قابل احترام ہے آپ سب۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اور ایک بات اور سن لیجئے یہیں پر، کہ آج دنیا میں ایک قوم ایسی ہے، اب تو نام لینا بھی صاحب کوئی حرج کیا ہے، بغیر نام لے ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو دنیا میں مٹھی بھر ہے، جی مٹھی بھر، لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت پر اس مٹھی بھر قوم کا قبضہ ہے۔ 99% لوگ اس قوم میں پڑھے لکھے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک آج ان کے آگے اس لیے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں چونکہ امریکہ کے بڑے بڑے آفس میں بڑے بڑے آفیسرز اور ادھیکاری اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں اس قوم میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو جسے ظالم کہنا چاہیے آج دنیا اسے مظلوم کہہ رہی ہے، اور وہ بیچارے محافظین مسجد اقصیٰ کے محافظین جو مظلوم ہیں دنیا انہیں ظالم کہہ رہی ہے، اور بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں، ظاہر میں بڑی بڑی طاقتیں آج ان ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ دنیا کو انہوں نے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس لیے خواب غفلت میں گرفتار رہے اور غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سوتے رہے تو مسلمانوں تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ اگر اس ملک میں اپنے بچوں کی زندگی بہتر دیکھنا چاہتے ہو اور ایک قوم کی حیثیت سے اپنے بچوں کو اس ملک میں معزز دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، کپڑے پرانے پہن لو، روکھی سوکھی روٹیاں کھا لو، مگر یاد رہے تمہارا بچہ جاہل نہ رہنے پائے۔ اس مشن کو تمہیں عام کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن کی مرتضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر کے دائرے میں اشاعت الحاج مفتی مرتضی صاحب قبلہ کی آمد اسٹیج پر ہو گئی ہے۔ تمام حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ بیٹھ جائیں تمامی حضرات، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ بہت گفتگو، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ بیٹھ جائیے، آپ سماعت کریں، بیٹھ جائیے۔ ادب سے عرض کرتا ہوں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے تب جا کر کے اس طرح کے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ جلسے آپ کے لیے
اسلامی درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کوشش کرو کہ نصیحت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل علم کی طرف سے کی جائے اسے قبول کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ 1 گھنٹے کوئی وہ آپ لوگ جوتے پہن کر کے اور جو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ تھوڑا سا بیٹھیے یار، ہم 8 گھنٹے کا سفر کر کے آپ تک پہنچے، رات میں بھی تقریر کی میں نے، اس کے بعد ابھی بہرائچ جاؤں گا، پھر کل کانپور سفر کرنا رہے، تو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اور آپ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ یہ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے باضابطہ اپنے استاذ گرامی اور ہندوستان کے سینکڑوں علماء کے استاذ، مناظر اسلام، ماہر درس و تدریس، عالم بعمل، عالم خیر، عالم دین، مفتی حق، محافظ ناموس رسالت، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی الشاہ محمد مرتضی صاحب قبلہ رضوی، صدر المدرسین الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی ضلع اجودھیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اس گاؤں والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آوازیں بند ہو جائیں بیٹا، چپ جاؤ جی۔ الحمدللہ آپ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کی بستی کے عالم دین، یاد رہے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی ہندوستان کے جو مائناز مدرسے ہیں، گنے چنے بڑے مدرسوں میں اس مدرسے کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھ گنہگار نے بھی وہاں بخاری شریف تک تعلیم حاصل کی ہے، اور اس علاقے میں مراد آباد، رامپور، سنبھل اور اس علاقے میں بھی کئی علماء وہاں کے فارغ ہیں، ٹاپ کلاس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے، کبھی اجودھیا جائیں تو مدرسے کی زیارت کریں۔ آپ اس مدرسے کے صدر المدرسین ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی اس مدرسے میں پڑھا ہے اور پھر اس کے پرنسپل ہیں ماشاءاللہ، تو یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی چھوٹی سی بستی سے پیدا ہونے والی یہ عظیم شخصیت ایک بڑے ادارے سے کہ بڑے منصب پر فائز ہو کر دین اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور والا کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر قادر سلامت رکھے۔ حضرات، سبھی حضرات بابا سے بلند ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ کفار کو، مشرکین کو گرفتار کیا گیا اور بہت سارے مار دیے گئے، ابو جہل وغیرہ کی ٹیم اور اس کے ساتھی۔ ان میں سے جو گرفتار ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، یا رسول اللہ ایسا کیا جائے اگر اجازت ہو تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے رشتہ دار کا قتل خود کرے۔ یہ رائے تھی حضرت عمر بن خطاب کی۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر آپ بتاؤ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ یہ بات سچ ہے، مگر یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو ایمان والا بنا دے اور انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا رسول اللہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان میں سے جو مالی حیثیت رکھتے ہیں
ان سے مالی جرمانہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، تو جو ان میں جن کی مالی حیثیت اچھی تھی، جو فدیہ دینے کے لائق تھے، اللہ کے نبی نے ان سے فدیہ قبول فرمایا، اور جو فدیہ دینے کے لائق نہیں تھے اور ان میں جو پڑھے لکھے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے اور رہائی کا پروانہ حاصل کر لے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ تھی آپ کے نبی کی تعلیم سے محبت۔ آج شرع خواندگی میں ہم بہت پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم کے معاملے میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر فضول خرچیوں نے ہمیں قرض لینے پر اور زمینیں بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر آج 3 بچیاں جس کی جوان ہیں تو میاں راتوں کو چین کی نیند نہیں آ رہی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ جیسے حالات ضلع امروہہ کے مسلمانوں کے ہیں ایسے ہی حالات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہوں گے، جی نہیں۔ اسی ملک میں آپ کے وہ مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں جو غربت کی زندگی جی رہے ہیں، زمینیں بیچ بیچ کر جہیز دینے والوں اور جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، جن ہاتھوں کو سسرال کے آگے پھیلاتے ہو، کاش انہی ہاتھوں کو راتوں میں اٹھ کر کے میرے رب کے حضور پھیلا دو تو میرا رب اتنا دے گا کہ آپ کی نسلوں سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسی مراد آباد میں میں نے ایک خاتون کے یہاں سے ہمارے یہاں دعوت آئی، جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو اس خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر کی شادی کیسی رہی؟ تو کہنے لگے مولانا صاحب بہت اچھی رہی، اور 5 کم 100 رنگ کے کھانے تھے، یعنی 95 طرح کے کھانے۔ ارے بھائی، آپ اس طرح کے سلوک کریں گے دوسرے کے ساتھ؟ یاد رہے، آپ کی بیٹی میرے گھر جائے گی، میری بیٹی آپ کے گھر آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے ایمان والوں کی بیٹیاں، ایمان والی بیٹیاں کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ زندگی میں اس کی شریک نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرات، اگر یہی فضول خرچیاں بڑھتی رہی تو آنے والا وقت اور بھی مہنگائی کا ہے، ہماری زمینیں بھی بک جائیں گی اور قرض کے تلے ہم دب جائیں گے، تب کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کا ذہن، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس شادی میں کھانا اچھا ہو وہ شادی اچھی ہے، آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس شادی میں 4 پہیہ گاڑی ملے وہ اچھی ہے، لیکن آپ کے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، نبی نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں خاص طور سے رامپور، سنبھل، مراد آباد، امروہہ، اس بیلٹ میں 400 براتی، 500 براتی، 300 براتی، اور سارا جہیز طے کرنے کے بعد ایک دن پہلے سمدھی کو فون کریں گے کہ صاحب جہیز تھوڑا سا کم کر دینا، مگر بس براتیوں کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے پائے، براتیوں کے ساتھ عزت رکھ لینا۔ اما کیسی عزتیں ہو گئی آپ کی؟ ساری عزتیں برات ہی میں ہیں کیا؟ زیادہ اچھا کھانا مل جائے تو عزت ہو گئی اور کم کھانے کو مل جائے تو بے عزتی ہو گئی آپ کی؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آپ تو دائمی عزت دار ہو، آپ تو لائف ٹائم عزت دار ہو، پھر ان بناوٹی عزتوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اس لیے ان حالات سے باہر نکلیے، شادی کو سستے سے سستا کم خرچ میں کرنے کی کوشش کریے،
اور اگر وقت ہو اجازت ہو تو ایک بات میرے ذہن میں اور آ رہی ہے، اس کو یہ حالانکہ جلسے کا موضوع نہیں ہے مگر یہ ہماری ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے اب حضرت آ گئے ہیں، حضرت غلط بات پر ٹوکنے میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے مجھے خوشی ہے اگر میں غلط بولوں گا تو حضرت فوراً اصلاح فرمائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ نبی فرماتے ہیں نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو، اور نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ آواز آنی چاہیے چاروں طرف سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ حالانکہ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی شاید ایسا ہو جس کا نکاح مسجد میں ہوا، اور میں آپ سے کیا کہوں یار میرا بھی نکاح تو مسجد میں نہیں ہوا، کیا کہوں میں آپ سے؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرائط پائی لیے جائیں، کوئی یہاں نکاح کروائے گا یہاں ہو جائے گا، اگر کوئی 5 لاکھ کا ہوٹل بک کرا کے دہلی امروہہ یا ممبئی گجرولہ میں 5 لاکھ 10 لاکھ کا ہوٹل بک کرا کے وہاں کرائے گا، وہاں بھی ہو جائے گا۔ شرائط پا لیے جائیں، چھوٹے سے چھپر کے گھر میں بھی ہو جائے گا، اور چاہے 10 لاکھ روپیہ خرچ کرو، چاہے 1 لاکھ، چاہے 1 کروڑ، چاہے 5 کروڑ، مین چیز نکاح ہی ہے، مین چیز نکاح ہی ہے۔ حضرات تو آپ جہاں نکاح کروانا چاہیں شرائط پورے ہو جائیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن آپ کے نبی کی روح، میرے نبی کی روح امت کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے نکاح مسجدوں میں منعقد کرو، کیونکہ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو زندگی میں اکثر لوگوں کا نکاح ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں، تو حضور فرماتے ہیں اس نکاح کو مسجد میں منعقد کرو، کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو تمہارے نکاح میں کوئی ناپاک شامل نہیں ہوگا، صرف پاک لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب نکاح ہوگا تو نکاح کے بعد جو ہزاروں روپیوں کے پٹاخے پھوٹے جاتے ہیں وہ نہیں پھوٹیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد قاضی اسلام یا عالم دین یا امام محترم جب دعا کرتے ہیں تو حدیث میں لکھا ہے کہ مسلمان جب مسجدوں میں دعا کرتے ہیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نوجوانوں، جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو دعوت دیتا ہوں، کوشش کریے، ہمت کریے، آقا کی شریعت کو فالو کریے، کوشش کریے تمہارا نکاح مسجد میں ہو۔ میرے ساتھ تو جو ہوا ہوا، لیکن آج استاذ محترم کو اور ان علماء کو گواہ بنا کر کٹائی کے اس جلسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے خاندان میں انشاءاللہ جہاں تک میری چلے گی اور اپنی بیٹیوں کے نکاح انشاءاللہ مسجد میں کرواؤں گا، اور چاہے اپنی بیٹی کو جہیز دوں یا نہ دوں، لیکن میری جائیداد میں شریعت نے جو حصہ میری بیٹیوں کا مقرر کر رکھا ہے انشاءاللہ وہ ضرور دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو ہمیں ان بیکار کی باتوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ شادی کرتے کہتے ہیں صاحب پورے علاقے میں نام ہو گیا، اب میں کہیں نام نہیں ہوا ہے، 2 مہینے کے بعد اور بڑے سیٹھ آ جاتے ہیں، پتا چلا نام تو غائب مگر قرض والے بار بار آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ آتم ہتیا کر کے مر گئے، خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا اس قوم نے۔ اس لیے غریبوں کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اے امیروں، آپ اپنی دولت کا دکھاوا کرتے ہو، جذبات میں آ کر غریب بھی اپنی جائیداد کو بیچ کر کے اپنی بچیوں کو رخصت کرتا ہے۔ اس لیے امیروں سے گزارش کروں گا کہ دولت کا دکھاوا نہ کرو، آپ کو اس نیکی میں پہل کرنا ہوگا، کم خرچ میں شادی کیجئے تاکہ لوگ آنے والے وقت میں کہنے لگیں کہ یار اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے پھر بھی کم خرچ میں شادی کی، لاؤ ہم بھی کم خرچ میں کرتے ہیں۔ شادیوں کے نام پر جو ہمارے اس پورے علاقے میں ننگا ناچ ہو رہا ہے،
اگر یہی اسی طرح سے حالات رہے تو پھر ہم بہت نقصان ہماری قوم کو اس کا اٹھانا پڑے گا. میری دلی دعا ہے آپ کے ساتھ، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو شاد و آباد رکھے، نقصان سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے. لیکن آپ کو اپنے سسٹم کو، موجودہ سسٹم کو چینج کر کے اپنے گھروں میں شریعت نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہوگا. آج شکایت کرتے ہیں کہ صاحب کماتے بہت ہیں، حضرت صاحب گھر میں برکت نہیں. کہاں سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ جن گھروں سے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج رات کے 2 بجے تک، ان گھروں سے گانوں کی، سیریل کی آواز آتی ہے. جن گھروں میں صبح اٹھ کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، آج نماز چھوڑنے کو اور 10 بجے اٹھنے کو لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ 10 بجے اٹھنا یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے. ارے 10 بجے اٹھنا یہ بڑے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، یہ گواروں کی پہچان ہے. اور اٹھ کر کے صبح نماز پڑھنا یہ رسول اللہ کے غلاموں کی پہچان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اس لیے اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ قائم کریں. بے شک. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر کے شرم کرتے تھے. آج تو 60 سال کے لوگ، 50 سال کے لوگ اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی پوتیوں کے سامنے چڈی پہنے رہتے ہیں میاں بڑے لوگ، اور اس کو فیشن بنا دیا ہے. شرم کرو، شرم ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. میاں یہ گھٹنے ہوتے ہیں، گھٹنے، اور نیچے والے جو پیر کے قریب میں جوڑ ہوتا ہے اسے ٹکنے کہتے ہیں. یہ ٹکنے دکھانا جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن یہ گھٹنے دکھانا حرام ہے. آج امیروں کی دیکھ، ہم دیکھ صبح صبح گاڑی دھلتے ہیں چڈی پہن کے اور نیکر پہن کر کے، تاکہ پتہ چلے فلاں آدمی گاڑی دھو رہے صاحب. یہ عادتیں آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ یہ دین اسلام نہیں ہے. اور اجازت ہو، میرے استاذ نے فرمایا تھا نماز کے تعلق سے ضرور گفتگو کرنا. یاد رہے کفر اور شرک کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارا بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈنڈا نہ مارا جائے بلکہ تماچا مار دیا جائے، تنبیہ کر دی جائے، ڈانٹ دیا جائے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، مگر اسی لیے اس کو 10 سال کی عمر میں تاکید کی جا رہی ہے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو. یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد تمہارے بچے ایک بستر پر نہ سوئیں بلکہ الگ الگ بستر پر سوئیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے قریب ہیں. یہ پاکیزہ تعلیم آپ کو اسلام دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح بازار جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح مسجد جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا. یاد رہے یہ مفتی وقاص صاحب ہمارے استاد بھائی ہیں. اگر یہ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب 5 منٹ بول دیجئے، میں ان کی بات پر عمل نہ کروں تو دوسری بار ذرا اور تیز آواز میں کہیں گے مولانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 منٹ یہ بھی بول دیجئے، پھر بھی میں نے سنوں تو یہ تیسری بار ذرا سخت لہجے میں کہیں گے ارے حضرت صاحب یہ بھی بول دیجئے. اگر میں پھر بھی نہ سنوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور ایسے ناراض ہو جائیں گے کہ شاید زندگی میں پھر کبھی بولیں. اگر یہ 3 بار کہیں میں عمل نہ کروں تو یہ ناراض ہو جائیں.
सेगों के साथ 700 बार नमाज का जिक्र फरमाता है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज हमारी जिल्लत और रुसवाई की वाहिद वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिए हैं। एक रब के हुजूर झुकने की आदतें डाल लो, इंशाल्लाह मेरा रब दर बदर तुम्हें झुकने से बचा लेगा। कोशिश करो। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत कर। सुभान अल्लाह। बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करिए। खुद मेरे नबी ने पहला निकाह 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था। सुभान अल्लाह। और वो भी एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2 शोहरों से बेवा थी। हजरत खदीजा मेरे नबी ने सीने से लगा करके क़यामत तक के लिए औरतों को सम्मान फराहम किया है। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो। आज भी लोगों के नारे हैं, मगर लोगों के दिमाग में आज भी ये फुतूर भरा हुआ है कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाए तो कहते हैं साहब आज का दिन हमारा खराब हो गया। विधवा पर नजर पड़ गई, मनहूस पर नजर पड़ गई। अरे भाई, मरने वाला मर गया, इसका शोहर मर गया तो इस बिचारी का क्या कसूर है? ये तो अपने सुहाग से महरूम हो चुकी, ऊपर से आप इस पर ताने कस रहे हैं। और ये आदतें आपने भी तो डाल ली है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और सामने से बिल्ली गुजर जाए तो आप भी तो खड़े हो जाते हैं कि जब तक पीछे वाला कोई दूसरा न गुजर जाएगा तब तक हम खड़े रहेंगे क्योंकि बिल्ली गुजरी है। अरे भाई, ये किसने सिखा दिया आपको? जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी बाबरकत चीज हो, उस कौम को इस तरह के वसवसों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जब छोटी सी बिल्ली जा रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप भी तशरीफ ले जाए। बिल्ली को जाने में क्या परेशानी है भाई? इसलिए लोगों इस गलत सोच, गैर इस्लामी सोच और फिक्र से अपने